اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں امین اسلام وائس اور آج ہم بات کرنے والے ہیں سفر کے مہینے کے بارے میں۔ بعض لوگوں کا کہنا ہے یہ مہینہ نحوست سے بھرا ہے، تو جانتے ہیں اس مہینے کے حقائق کے بارے میں۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں تاکہ چینل سے متعلق دوستو، اسلامی ثقافت اور عقائد کے لوگ 12 مہینوں کے قمری کیلنڈر کی پیروی کرتے ہیں۔ ہر مہینہ نئے چاند کے ارد گرد شروع ہوتا ہے اور اس کے دنوں کے مختلف چکر ہوتے ہیں۔ 12 ہجری مہینوں میں سے سفر کا مہینہ مسلمانوں کے کیلنڈر کے اہم ترین مہینوں میں سے ایک ہے۔ علماء کے نزدیک یہ زمانہ جاہلیت کا وہ دور تھا جب لوگ اپنے گھر خالی کر کے کھانا اکٹھا کرنے نکلتے تھے۔ سفر محرم کے بعد آتا ہے اور اس کا نام مکہ مکرمہ کے خالی ہونے کے بعد رکھا گیا، جب حجاج اکرام اپنا سفر مکمل کر لیتے ہیں۔ ایک اور کہانی کہتی ہے کہ سفر کا نام اس مہینے کو اس لیے دیا گیا تھا کہ اس وقت کے آس پاس لوگ کسی قبیلے پر حملہ کرتے، ان کا سامان لے جاتے اور انہیں خالی ہاتھ چھوڑ دیتے جس پر کوئی چیز نہیں لگی رہتی۔ کیلنڈر میں یہ دوسرا مہینہ ہے اور اس کا مطلب خالی ہے۔ اسلامی کیلنڈر کے تمام مہینوں کی طرح یہ مہینہ بھی 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ ماہ سفر کے اہم اسلامی واقعات۔ اس مہینے کی اہمیت کا اندازہ پیغمبر اسلام سے متعلق چند عظیم ترین واقعات کے وقوع پذیر ہونے سے ہوتا ہے، جن میں سے کچھ یہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کے مہینے میں مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ کی طرف ہجرت کی۔ اس مہینے میں وہ بیمار ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی تعالیٰ عنہما کی شادی ہو گئی۔ حسن ابن علی رضی تعالیٰ عنہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے شہادت پائی۔ ان تمام واقعات اور بہت سے واقعات میں سے شہادت اس مہینے میں سب سے زیادہ قابل احترام اور یاد کی جاتی ہے۔ مجالس میں، جنہیں مجالس کہا جاتا ہے، منبر اسلامی منبر سے خطبہ دیا جاتا ہے اور نعتیں سنائی جاتی ہیں۔ اس میں امام حسین علیہ السلام اور ان کے تمام ساتھیوں کے مصائب کو بیان کیا گیا ہے۔ چند ایک کا خیال ہے کہ ماہ سفر میں آنے والی تمام آفات یا مصیبتیں انسان کو اللہ کے قریب کر دیتی ہیں۔ یہ لوگوں کو خدا ترس اور اللہ تعالیٰ کا پابند بناتا ہے۔ یہ ایک اعلیٰ طاقت پر ایمان بحال کرتا ہے جو کہ اللہ ہے۔ جب تک لوگوں کو یہ احساس ہو کہ خوش قسمتی اور بد قسمتی خدا کی طرف سے تحفے ہیں، یہ انہیں اس سے صرف ایک قدم کے قریب لے جائے گا۔ سفر کے مہینے میں عمرہ کرنا۔ عمرہ ایک اہم حج ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی عبادت اور حمد کے لیے انتہائی لگن کی ضرورت ہے۔ اگرچہ کوئی اسے پورا سال انجام دے سکتا ہے، لیکن سفر کا مہینہ بڑی سہولت فراہم کرتا ہے۔ رمضان کے بعد محرم اور سفر کے مہینے کو عظیم مہینے سمجھا جاتا ہے، جب کعبہ اور حرم میں بہت کم لوگ ہوتے ہیں۔ عمرے کا سفر مقدس ہے اور اللہ پر توجہ کیے بغیر مکمل نہیں ہو سکتا۔ اس مہینے میں سفر کرنا انسان کو اپنے آپ کو پورے دل سے سپرد کرنے اور سکون سے عبادت کرنے کی اجازت دیتا ہے۔ عام غلط فہمیوں اور عقائد کے برعکس، سفر کا مہینہ عمرے کے لیے سال کے بہترین اوقات میں سے ایک ہے۔ یہ نہ صرف ایک الگ تھلگ اور سرمایہ کاری کے سفر کو یقینی بناتا ہے، بلکہ یہ قابل عمل مالی انتخاب کو بھی یقینی بناتا ہے۔ حج کے جام سے بھرے مہینے کے بعد سفر میں پروازوں اور ہوٹلوں کی قیمتوں میں نمایاں کمی دیکھنے میں آئی ہے۔ اس طرح یہ رش کی تکلیف کے بغیر پرامن یاترا کو فروغ دیتا ہے۔ ماہ سفر کے بارے میں غلط فہمیاں اور حقائق۔ اہل علم کے مطابق ماہ سفر کے بارے میں عربوں میں غلط توہمات تھے۔ سب سے پہلے انہوں نے اس کی موجودگی کو تبدیل کیا، اسے آگے لایا گیا یا بغیر کسی وجہ کے تاخیر کا شکار ہوا۔ دوسری بات یہ کہ عمرہ کرنے کو وہ ناگوار سمجھتے تھے۔ سفر میں ہونے والے زیادہ سے زیادہ واقعات
خوفناک تھے، جس سے لوگوں کو یقین ہو گیا کہ یہ ایک ناشائستہ مہینہ ہے۔ تاہم اسلامی اسکالرز کا ماننا ہے کہ سفر کے مہینے میں جو کچھ بھی غلط ہوا وہ اللہ کی مرضی سے ہوا، نہ کہ اس لیے کہ یہ برائی کا مہینہ تھا۔ یہ تمام توہمات خوش ساختہ ہیں اور اعتقادی نظام کو جنم دیتا ہے۔ اب بہت سے لوگ اس مہینے میں شادی کا اہتمام کرنے یا ایسی سرگرمیوں میں حصہ لینے سے ڈرتے ہیں جو ان کی بدقسمتی کو دور کرنے میں مدد دے سکتی ہیں۔ چند مشہور اعمال میں سورہ مزمل کو 313 مرتبہ پڑھنا اور چنے کو ابال کر 4 گیندیں بنا کر پانی میں ڈالنا شامل ہے۔ کچھ لوگوں کا یہ بھی ماننا ہے کہ اس مہینے کے پہلے 13 دنوں میں بدروحیں، بیماریاں اور جنات جوان لڑکیوں، دلہنوں اور بچوں پر نازل ہوتے ہیں، لہٰذا لوگ بدروحوں کو بھگانے کے لیے مٹی توڑ دیتے ہیں یا مختلف قسم کے کھانے کی اشیاء تقسیم کرتے ہیں۔ اس کے برعکس قرآن مجید میں ایسی بات کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بہت سے علماء اور پڑھے لکھے مسلمانوں کا ماننا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی منحوس مہینہ پیدا نہیں کیا۔ یہ غلط نظریات کے ساتھ گمراہ لوگوں کی طرف سے بدعت کا ایک عمل ہے۔ زندگی کی تمام مشکلات بدروحوں کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ کسی کے اعمال یا اس کی مرضی کا بدلہ ہوتی ہیں۔ سفر کے مہینے کی یہ حدیث ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ وہ عرب حج کے مہینوں میں عمرے کو روئے زمین کی بدترین برائیوں میں سے ایک خیال کرتے تھے۔ وہ محرم کو سفر بناتے اور کہتے کہ جب اونٹوں کی پیٹھیں ٹھیک ہو جائیں اور حجاج کی پٹریاں مٹ جائیں اور سفر ختم ہو جائے تو عمرہ کرنے والوں کے لیے عمرہ جائز ہوگا۔ اسے بخاری 1499 اور مسلم 1240 نے روایت کیا ہے۔ ماہ سفر میں کوئی توہم پرست الو پرندہ، ستاروں سے بھرپور بارش، کوئی برا شگون نہیں ہوتا۔ صحیح بخاری حدیث 5707۔ سفر کے مہینے میں کوئی نحوست نہیں اور نہ ہی کوئی غضب ہے۔ صحیح مسلم حدیث 2222۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، نہ عدویٰ یعنی اللہ کے حکم کے بغیر معتدی بیماری کی منتقلی، نہ طیارہ یعنی پرندوں کے شگون پر توہم کا عقیدہ، کوئی ہمہ یعنی جاہلی عرب کی روایات سے مراد مختلف طریقے سے بیان کیا گیا۔ ایک کیڑا جو مقتول کی قبر کو اس وقت تک متاثر کرتا ہے جب تک کہ اس کا بدلہ نہ لیا جائے، ایک الو یا کسی مردے کی ہڈیاں کھولنے والے پرندے میں بدل جائے، اور کوئی سفر۔ جاہلیت میں سفر کا مہینہ بدقسمت نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن کوڑھی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو۔ دوسرا مہینہ اسلامی کیلنڈر ہے یا سفر کا مہینہ مسلمانوں کے لیے بہت اہمیت رکھتا ہے۔ 27 سفر کو قبیلہ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اسلام پر ایمان لانے کی وجہ سے قتل کرنے کا منصوبہ بنایا، کیونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکے سے فرار نہیں ہونے دے سکتے تھے اور اسلام کو دوسرے شہروں میں پھیلا سکتے تھے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے گرد جمع ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان قبیلے کے افراد پر کچھ مٹی ڈالی۔ ان سب سے بچنے کے لیے آپ نے جبل طور میں پناہ لے لی۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے ایک مکڑی کو بھیجا کہ وہ داخلی دروازے پر جالا بنا دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ساتھی کو قریش کے قبائل سے بچائے۔